عمران خان صاحب پر اور ان کی کابینہ پر سب سے بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیڈ جو ہے اسے بہت پراسرار طریقے سے اس ڈیڈ کو کانفیڈینشل رکھتے ہوئے اس پر کابینہ سے اپروول لیا. اور وہ ڈیڈ کیا تھی اور اس ڈیڈ میں کیا لکھا ہوا تھا یہ جاننا بڑا ضروری ہے. کیبنٹ میٹنگ تھی, ہمیں بتایا گیا کہ اس لفافے میں ایک ہمارے منی لانڈرنگ کا پیسہ لنڈن میں پکڑا گیا, کوئی 190 ملین ڈالرز یا پاؤنڈز. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ پیسے وہاں پکڑے گئے اور یہ پیسے اب ٹرانسفر ہو رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو. تو ہمیں کیا اعتراض تھا, اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ آ رہا ہے تو ہمیں یہ تو بعد میں یقین کہتا ہوں, مجھے اگلے دن کسی کو, ہم بیٹھے ہوئے تھے 2-3 وزیر, انہوں نے بتایا کہ یہ تو یہ تھا. اور میں سامنے میں ان کے کہتے, میں نے کہا مجھے بتا دیتے, میں بول لیتا, آپ تو نہیں ڈرتے ہو, نہیں بول سکتے ہو, تو میں اس پہ آبجیکشن کر سکتا تھا. لیکن اس وقت ہمیں بالکل سمجھ نہیں ہے کہ پھر ہاتھ سے نکل چکا تھا. کابینہ مشکوک انداز میں سگنیچرز کروا لیتی ہے اور بعد میں آپ لوگوں پہ سب سے بڑا ایلیگیشن یہ آیا کہ یہ جو ڈیڈ آپ سائن کر رہے ہیں کانفیڈینشیلٹی کی, یہ ڈیڈ آلریڈی سائن ہو چکی تھی اور بعد میں ری سائن کی گئی. اس کا کیا جواب؟ سر اس کا جو سائن آلریڈی وہ کہتے ہیں نا 6/11/2019 کو یہ سائن ہو گئی تھی. یہ استغاثہ کا کیس ہے کہ 6/11/2019 کو سائن ہو گئی تھی, جس کو سائن کیا آن بہاف آف دی گورنمنٹ آف پاکستان مرزا شہزاد اکبر نے, اور وٹنس تھے ضیاء المصطفیٰ نسیم جو ایکسپرٹ تھے ARU کے, لیگل ایکسپرٹ تھے نا جی. تو اس پہ تو کویسچن مارک استغاثہ کی اپنی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے کمیٹی, کیبنٹ کمیٹی اس وقت جو جون 2022 میں, اس کانسٹیٹیوشن جو کمیٹی تھی اس کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ایک ساتھ سم تھنگ کہ 4 جولائی 2022 کی وہ میٹنگ ہے جس میں خود وہ اس کو کویسچن مارک کر دیتے ہیں. یہ جو ڈیڈ پہ سائن ہے نا 6/11/2019 کو, 6/11/2019 کی آپ ڈیڈ دیکھیں گے تو ہاتھ سے اس پہ لکھا ہے 6 نومبر 2019 اور نیچے سے سائن ہے. وہ سائنوں پہ خود کویسچن مارک کر دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہاتھ سے کے سائن ہے اور اس کا فارمیٹ بھی ایک ہے. تو یہ ڈٹرمن ہوگا جب اس کی فرنزک ہوگی. میں نے کیٹیگوریکلی جب انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہ کراس ایگزامینیشن کیا اور موفا کا جو وٹنس یہ ریکارڈ جب لے کے آیا تھا اس کو میں نے پوچھا کہ جب تک تمہاری کسٹڈی میں یہ ریکارڈ رہا کبھی آپ نے بھیجا اس کو فرنزک کے لیے؟ تو کہتا ہے میں نے نہیں بھیجا. انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے پوچھا, کہتا ہے میں نے نہیں بھیجا. اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ کاپی ہے, فوٹو کاپی ہے, اور فوٹو کاپی ہے. کورٹ کا فیصلہ موجود ہے سر, فوٹو کاپیاں چل رہی ہیں. زرداری صاحب فوٹو کاپیوں کے اوپر ایک تقریر کر بیٹھے, اس فوٹو کاپی کی بنیاد پہ کنوکشن ہو گئی ہے. اور یہ فوٹو کاپی جو ہے نا اس کی NCA سے جو میوچل لیگل اسسٹنٹ سے ڈاکومنٹ منگوائے گئے ہیں نا جی, اس میں یہ ڈاکومنٹ ہی منگوایا گیا. سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے. اگر ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا رہا ہے تو ہم اس کے بھی خلاف تھے. میں تو رہائی کا ہمیشہ قائل رہا ہوں کہ بھائی سیاستدانوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. یکدم سیاسی حالات بدل جاتے ہیں یہاں, حالات بدلتے ہیں کئی دفعہ. نواز شریف صاحب کے بڑی دفعہ حالات بدلے, وہ جیل میں موجود ہوتے تھے اور پھر بیرون ملک چلے جاتے تھے. گجرانوالے والی تقریر آپ کو یاد ہوگی, اس تقریر کے بعد زبان بندی ہو گئی, خاموشی ہو گئی اور اس کے بعد حالات بدل گئے. تو یہ سلسلہ شاید چلتا رہتا ہے. اب جو حالات چل رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر جو بات کر رہے ہیں یا دیگر جو افراد بات کر رہے ہیں, جو عمران خان کی کابینہ کے لوگ بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پر بیرسٹر گوہر جو بات کر رہے ہیں اور جو علی امین گنڈا پور بات کر رہے ہیں, ان سے بھی کچھ لوگ یہی ذائقے بنا رہے ہیں کہ شاید بہت کچھ بدلا ہے. اور ساتھ ہی پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ جانا اور اس فیصلے میں بھی سزائیں ہو جانا, تو پھر باتیں کسی اور طرف چل پڑیں یا واقعی کچھ ہو چکا ہے. اچھا, یہ بات کتنی درست ہے کہ جب کسی بھی حکمران جماعت کے نیچے سے ریڈ کارپٹ سرکتا ہے تو قریبی ترین جو لوگ ہوتے ہیں, خس و خشاک کو بھی خبر نہیں ہوتی, جو پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں انہیں تک خبر نہیں ہوتی اور سرک جاتا ہے. اس طرح کی بھی مثالیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اندازہ جو ڈسکمفرٹ ہے نا, ڈسکمفرٹ پاورفل لوگوں کے درمیان ہوتی ہے نا. عمران خان صاحب کی حکومت کیسی گئی, ایک بنیادی چیز نا, ڈسکمفرٹ کن لوگوں کے بیچ میں پیدا ہوئی تھی, عمران خان اور آرمی چیف. باقی چیزیں تو وہ اور معاملات ہیں نا, وہ فیض حمید صاحب کا پھڈا, لیکن اس سے پہلے فوج نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ یار یہ تو مطلب کام خراب ہو گیا, کام خراب ہو گیا. میاں نواز شریف صاحب کو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ 2019 میں کیوں جانے دیا گیا؟
وہ اس نظام کی انشورنس پالیسی تھے, ان کو باہر بھیجا گیا تاکہ ان کو سافن اپ کیا جائے. وہ باہر گئے, ان کا ایک ارینجمنٹ کیا, وہ باہر تشریف لے گئے, پھر وہ باہر ہی رہے, پھر راوڑ صاحب کو ایکسٹینشن ملی, پھر ون فائن ڈے ہم جیسے لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ پروجیکٹ تو ختم ہو رہا ہے. آج کے حالات میں وہ سینس کہ یہ پروجیکٹ ختم ہو رہا ہے یہ ابھی تک نہیں آئی, میں جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اچھا, یعنی کہ آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو موجودہ سارے ارینجمنٹ نے یا موجودہ طاقت کے جو مراکز ہیں انہوں نے سافٹن کیسے کرنا ہے وہ اس پہ کام ابھی تک شروع نہیں ہوا. دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے, ایک ہوتے ہیں بیہیویئر ایشوز. میاں نواز شریف باہر گئے, میاں نواز شریف نے باہر سے پھر پی ڈی ایم جب بنی, پھر انہوں نے گجرانوالہ کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے ذکر کیا. میاں نواز شریف صاحب بھی فرنٹ فٹ پہ گئے, لیکن پھر ان کو کہا گیا جی کہ آپ ذرا تھوڑا سا وہ کریں. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ وہ کرتی رہیں, ٹارگٹ بھی کرتی رہیں, لیکن وہ لمیٹڈ چیزیں تھیں. وہ والا کام نہیں تھا جو عمران خان صاحب کر گزرے, جو میر جعفر, میر صادق, اور پھر جی ڈرٹی ہیری, اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ان کا کمپیریزن آپس میں آپ کر نہیں سکتے دونوں جماعتوں کا نا, جو خان صاحب سے ہوا اور جو وہ کرتے رہے.